Starlit Aurora. کہا جاتا ہے کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی بلکہ دل کی نیک نیتی میں ہوتی ہے۔ آج کی کہانی 3 فیری پرنسیسز ہمیں بتائے گی کہ ایک پری کو اصل میں شہزادی کا درجہ کس چیز سے ملتا ہے۔ پرستان میں ایک بہت بڑی اور روشن سی ریاست تھی جہاں رہنے والی تمام پریاں روشنی کی طرح خوبصورت اور مہربان تھی۔ اس ریاست کا ایک عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا جس کے 3 شہزادے تھے۔ وقت آ چکا تھا کہ ان شہزادوں کی شادیاں کی جائیں، مگر بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی بہوئیں صرف خوبصورت نہ ہوں بلکہ نیک، حلم والی اور سچی ہمسفر ہوں۔ اس لیے اس نے ساری پریوں کو بلا کر کہا، جو پری انسانی دنیا میں جا کر سب سے بڑی نیکی کرے گی وہ شہزادی بن کر اس ریاست کا حصہ ہوگی۔ سب پریاں حیران، پھر دھیرے دھیرے فضا میں ہلکی سی پھسر پھسر پھیل گئی۔ ان میں 3 بہت قریبی سہیلیاں بھی تھیں، الینا جس کے سبز پر رحم دلی کی نشانی تھے، صوبیا جس کے دل میں ممتا تھی، شانزا جو عقل اور سمجھ کو سب سے اوپر رکھتی تھی۔ تینوں نے فیصلہ کیا، ہم یہ امتحان ضرور دیں گے، اور پھر وہ انسانی دنیا کی طرف روانہ ہو گئیں۔ صوبیا ایک چھوٹی غریب بستی میں پہنچتی ہے جہاں ایک بیچاری ماں خلیدہ اپنی کمزور سی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، مگر ایک دن وہ بچی بے وقت دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ خلیدہ ٹوٹ جاتی ہے، رات کو روتا ہوا کہتی ہے، یا اللہ میرا سہارا چلا گیا۔ صوبیا کا دل بھر آتا ہے، وہ دعا کرتی ہے، میں اس ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اسی بچی کا روپ دھار لیتی ہے اور صبح جب ماں آنکھیں کھولتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ کھڑا دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے صوبیا اس گھر کی فضا بدل دیتی ہے، غریبی کم ہوتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ کھڑکٹا اور غصہ والا شوہر بھی بدل جاتا ہے۔ وہ پہلی مرتبہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کو عزت سے دیکھ رہی ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے۔ صوبیا سمجھ جاتی ہے، کبھی کبھی سب سے بڑی نیکی صرف کسی کے دل کو زندہ رکھ دینا ہوتی ہے۔ اب باری تھی شانزا کی۔ وہ ایک شہر کے شاہی محل میں جا کر رکتی ہے جہاں ایک ملکہ رہتی ہے، شاہانہ، خوبصورت مگر تنہا۔ بادشاہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ شاہانہ اکثر رات کو چپ چاپ رویا کرتی۔ شانزا اس کی دوست بن جاتی ہے، اسے سکھاتی ہے اپنی عزت کا احساس، اپنے انداز میں بات کرنا، خود اعتمادی۔ پھر ایک دن دربار میں شاہانہ عزت سے، خوبصورتی سے بادشاہ کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ بادشاہ پہلی مرتبہ اسے سچ مچ دیکھتا ہے اور ان دونوں کے بیچ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شانزا کہتے ہوئے رخصت ہوتی ہے، کبھی کبھی سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی خود کی قیمت یاد دلا دی جائے۔ اب آتی ہے کہانی کا سب سے گہرا حصہ۔ الینا ایک شہر میں پہنچتی ہے جہاں لوگ ڈر کے سائے میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں کا کوٹوال ظلم کرتا ہے اور اس کا بیٹا لوگوں کو ستاتا ہے۔ ایک دن ایک بے گناہ جوان عدیل پر جھوٹا الزام لگا کر قید کر لیا جاتا ہے۔ الینا کہتی ہے، یہ سب غلط ہے۔ وہ ایک مظلوم لڑکی سے ملتی ہے جس کو کوٹوال کے بیٹے نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو عدیل پر الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ عدیل کے بزرگ والدین گھر میں بیمار اور ان کا سہارا قید۔ الینا ان کی خدمت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، اور پھر جا کر بادشاہ کے سامنے کہہ دیتی ہے، جب گنہگار دربار میں بیٹھا ہو تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، ثبوت ملتے ہیں اور سچ سامنے آ جاتا ہے۔ کوٹوال گرفتار ہوتا ہے، عدیل رہا ہوتا ہے، اور شہر میں انصاف واپس آ جاتا ہے۔ الینا چپ چاپ وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی نیکی صرف مدد کرنا نہیں بلکہ ظلم کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ 3 مہینے گزرتے ہیں اور سب پریاں واپس لوٹ آتی ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے، سب سے بڑی نیکی کس نے کی؟ جب تینوں کے کام سنائے جاتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے، صوبیا نے ایک ماں کو زندہ رکھ لیا، شانزا نے ایک رانی کو اس کی پہچان دے دی، مگر الینا نے پوری ریاست کو ظلم سے بچایا اور بے گناہ کو انصاف دلایا۔ بادشاہ مسکراتا ہے، الینا تم نے سب سے بڑی نیکی کی ہے، اور پھر الینا کو ولی عہد کی دلہن قرار دے دیا جاتا ہے۔
सब परियां खुश, रियासत में अमन, और कहानी यहीं खत्म। असल खूबसूरती चेहरे की चमक नहीं, बल्कि दिल की रोशनी होती है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, वही असल में शहजादी होता है।